अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, बानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के लिए तहरीके इंसाफ क़यादत ने दिन रात एक कर रखा था और एक महीने के बाद जब मुलाकात हुई तो वो तमाम क़यासाराइयाँ और सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहें दम तोड़ गई कि खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं या फिर उनकी जान को कोई ख़तरा है। कल बानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बहन उज़्मा खान ने वाज़ेह पैगाम दिया कि उनके भाई मुकम्मल सेहतमंद हैं और इस मुलाकात के बाद इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स हैंडल से बयान दिया गया कि पॉलिटिकल कमेटी ख़त्म करके सलमान अकरम राजा को अपनी मर्ज़ी की नई कमेटी बनाने की हिदायत दी गई है और साथ ही NDU की वर्कशॉप में शामिल होने वाले MPAs और MNAs को पार्टी के मीर जाफिर और मीर सादिक करार दे दिया गया। इससे पार्टी के अंदर इख्तलाफात मजीद बढ़ गए हैं और पार्टी क़यादत एक दूसरे के खिलाफ सफारा हो चुकी है। कल तक PTI क़यादत दूसरों को मीर जाफिर और मीर सादिक कहती थी और आज अपनी ही पार्टी में मौजूद लोगों को गद्दार कहा जा रहा है। तहरीक इंसाफ की इन्हीं अंदरूनी लड़ाइयों का फ़ायदा हुकूमत वक्त उठा रही है और सूबे में गवर्नर राज लगाने की बात हो रही है, जिस पर सेनेटर फैसल वावड़ा ने एक बयान दिया और वाज़े कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर कुछ ठान लिया है तो दूसरी जानिब से भी गवर्नर राज लगाने की ठान ली गई है। और इस हवाले से वज़ीर कानून आज़म ज़ीतार ने असम्बली के फ्लोर पर कहा कि गवर्नर राज कोई गैर आइनी चीज़ नहीं है। सियासी जमातों के माबैन डेडलॉक मुल्क को किसी बहरान में धकेल सकता है, लिहाजा मामलात को हल करने के लिए टेबल टॉक ज़रूरी है। मगर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जानिब से बार बार मुज़ाकरात की पेशकश के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातचीत के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चीफ वेब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर साहब ने। डोगर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और हमें सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान कारा साहब भी ज्वाइन कर चुके, दोनों का बहुत शुक्रिया। कारा साहब, इतनी खतरनाक ट्वीट्स इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से हुई हैं गुज़श्ता रात और एन उस वक्त जब उनकी हमशीरा मुलाकात करके आई हैं, गो के राना सनाउल्लाह साहब जो कि हुकूमती नुमाइंदे हैं वो टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठ के ये बता चुके हैं कि कोई सियासी मुलाकात नहीं होगी, सिर्फ वकीलों की मुलाकात होगी और घर वालों की मुलाकात होगी। ये जो खान साहब ने इतना हार्ड स्टांस लिया, आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड दोज ट्वीट्स। एक पे तो मैं बात नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन एक जो पॉलिटिकल ट्वीट है उस पर बात करना ज़रूरी है कि वो अपने लोगों को मीर जाफिर और मीर सादिक कह रहे हैं। उस पर हमने डोगर साहब की भी राय ली है, उनकी राय थोड़ी सी फ़र्क है मुझसे। आप बीइंग अ सियासतदान क्या समझते हैं, ये कौन सी लाइन ड्रॉ की जा रही है? मैंने उनकी ट्वीट्स नहीं देखी, मैं मसरूफ था और खान साहब जिस स्टेट ऑफ माइंड में इस वक्त हैं वो अपनी जमात के लोगों से वो तवक्को लगा के बैठे हुए हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप PTI से मुंसलिक लोगों को, वो मेंबरान असम्बली हों या उनके कारकुन हों, वो तंजीम का ढांचा हो, जिस कदर लोगों ने रेजिस्टेंस दिखाई है, कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि इतनी रेजिस्टेंस होगी। लेकिन खान साहब किसी और फ्रेम ऑफ माइंड में है। उनका ख्याल है कि इस वक्त रियासत के साथ सीधा टकराव कर लिया जाए। यही बात वो गंडापुर साहब से तवक्को करते थे, यही मैंडेट उन्होंने या एजेंडा उन्होंने नए चीफ मिनिस्टर को दिया और अपनी बाकी पार्टी से भी वो वही बात तवक्को करते हैं। मैं आपके बहुत सारे प्रोग्रामों में ये बात मुसलसल कहता रहा हूँ कि PTI को इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि खान साहब के बाद जिन लोगों को उन्होंने हेल्प ऑफ अफेयर्स पे बिठाया है, यदि बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा साहब या डोगर साहब, ये जो साथी हैं इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं, या और इनके, अगर उनको इन पे एतबार नहीं है तो ये रिज़ाइन कर दें और किसी और ढांचे को खान साहब की माँ से वो खड़ा कर लें जिस पे उनका ट्रस्ट हो, लेकिन फिर उसको फैसले करने का इख्तियार दें। अगर वो बियॉन्ड रीजंस वो तवक्को करें जो कि बिल्कुल रैशनल नहीं है, बिल्कुल अकली दलील के मुताबिक नहीं है, तो फिर उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। वो कभी एक पे, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे साजिशों का इल्ज़ाम लगाएंगे, बिक जाने का इल्ज़ाम लगाएंगे और ये कहना अपनी जमात को बगैर मेंशन किए मीर सादिक, मीर जाफर अगर उन्होंने कहा है तो ये बहुत अफसोसनाक है और इससे यकीनन PTI का मोराल भी खराब होगा
اور ان کے ساتھیوں کے اندر فرسٹریشن اور بڑھے. ٹو کوئک تھنگس. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے کل پولیٹیکل کمیٹی اپنی ختم کی اور اس کا اختیار ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیا ہے کہ وہ بنائیں اور اسے عملی جامہ پہنائیں, نئی کمیٹی بنائیں. ظاہر ہے کہ ان کو اختیار دیا گیا ہے. سیکنڈ, جو کہ ابھی ڈوگر صاحب بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اپوزیشن لیڈر کا نہ ہونا, اور ایاز صادق صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پرسنلی بھی جا کر ملتے ہیں لیکن وہ شاید ہیلے بہانوں سے کام لیا جا رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ایسی پارلیمنٹ کے جہاں پر اپوزیشن لیڈر کا ہونا ہی جمہوریت کے اوپر مہر ہے, وہ ضروری ہے, اس میں کیوں ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے؟ یہ شکوہ ڈوگر صاحب کی طرف سے. دیکھیے, اپوزیشن لیڈر کا ہونا یا نہ ہونا, پہلی بات تو یہ ہونا چاہیے کوئی اس پہ, اور قانون کے مطابق ہے, مجھے نہیں پتا اسپیکر صاحب کا اس پہ سٹانس کیا ہے, لیکن کوئی دوسری رائے نہیں ہے, بالکل ہونا چاہیے, فوری طور پہ تقرری ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن بنیادی طور پہ پارلیمان کے اندر ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے اور اس کا پریولیج باقی ممبر سے صرف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جب بھی لیڈر آف دا اپوزیشن کھڑے ہو کے بات کرنا چاہے, اسپیکر اس کو مائک دینے پہ پابند ہوتے ہیں. یہ ٹریڈیشن ہے. اس کے علاوہ ان کو ایک آفس ہوتا ہے, ان کے وہ ایک وزیر کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. تو پروٹوکول کی تو پی ٹی آئی کے بندوں کو وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ میں یقیناً ان کا رول ہوتا ہے. وہ جب بھی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنی بات کر سکتے ہیں, ان کو ٹائم ملتا ہے. اس کے علاوہ کہ اس کے بغیر نظام نہیں چل رہا اور سسٹم نہیں چل رہا, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیوں نہیں چل رہا. چلنا چاہیے, لیکن اس سے پہلے تقرری ہو جانی بھی بہت ضروری ہے, اور اسپیکر صاحب کو اس معاملے کو قانون کے مطابق حل کر دینا چاہیے. تو قاریہ صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈوگر صاحب بھی موجود ہیں, آپ ہی کردار ادا کر لیں. میں تو جی اس وقت ایوان میں ہوں نہیں, آپ ایوان میں, لیکن آپ کی پارٹی ایوان میں ہے, آپ کی پارٹی یہ نہیں, لیکن میں نہیں ہوں جی, میری پارٹی بات کر رہی ہوگی, مجھے نہیں پتا اس کا. ٹھیک ہے, چلے, اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو کہا ہے. حجت تمام کرنی ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے, لیکن ہونا ضروری ہے, ریپرزنٹیشن ضروری ہے. ڈوگر صاحب, اب معاملہ یہاں پر آ کے رکا ہے. میں وہیں سے بات کا آغاز دوبارہ کروں گی جہاں سے قاریہ صاحب نے جوائن کیا تھا, کہ اسپیکر صاحب کی پیشکش ہے. تو کیا مذائقہ ہے کہ ایک بار بات کر لی جائے, کیونکہ وہ آپ کو متعدد بار بلا چکے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی بات اس دن اعظم نذیر تاڑ صاحب نے بھی پرسوں جو ہے وہ دہرائی ہے قومی اسمبلی میں. تو بیٹھنے میں کیا پرابلم ہے؟ جی شکریہ فروا. میں قاریہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. قمرزمان قاریہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اور بڑا احترام کا رشتہ ہے, اور بڑے سنجیدہ ایک پولیٹیکل سیاست دان ہے. ہمیشہ انہوں نے جمہوریت کی بات کی ہے. تو ان کو, ان کی پارٹی کو بھی میں نے یہی کہا کہ آپ نے تو جمہوریت کے لیے, اس پارلیمنٹ کے لیے, اس کی بالادستی کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی ساری زندگی اس پر گزری ہے, لیکن افسوس کہ وہ جو محترمہ کے اصول تھے ان کو فی الحال کی پیپلز پارٹی نے بالائے طاق رکھ کر اور استثناء لیا زرداری صاحب نے, اور 26 میں اور 27ویں ترمیم میں جس طرح انہوں نے ووٹ ڈالے, وہ بھی کردار ان کا سامنے ہے. تو اسپیکر صاحب کی جو تک آپ نے بات کی, آفر کی, تو ہم نے کل بھی اسپیکر صاحب کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں ہم گئے اور ہم نے ان کو کہا کہ اسپیکر صاحب آپ کس قانون کے تحت تقرری کو روک رہے ہیں؟ آج 1.5 مہینہ ہو گیا, اس اپوزیشن لیڈر کی کرسی خالی ہے, اور جو یہ پارلیمنٹ رہ گئی ہے, جتنی بھی رہ گئی ہے, جیسی بھی ہے, اس کو اگر آپ تھوڑا بہت بھی کوئی چاہتے ہیں کہ یہ کچھ نظر آئے, تو اس میں اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دی ہاؤس کا ہونا بڑا ضروری ہے. گو آپ کے سامنے حالات ہیں, آپ جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن یہ مناسب نہیں ہے. آخر یہ وقت تو گزر جائے گا, ہم تو 3.5 سال سے بدترین فسطائیت کا شکار ہے, اور حالت یہ ہے کہ اب اپوزیشن لیڈر کی بات ہو یا خان صاحب کی ملاقاتیں ہوں فیملی سے, جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اس کے لیے بھی ہمیں 1 مہینہ انتظار کرنا پڑتا ہے, باوجود اس کے کہ عدالتوں کے فیصلے ہوں اور ایک سپرڈینٹ بیٹھ کر عدالتوں کو فیصلے ہوا میں اڑائے اور وہ کہے کہ میں نہیں مانتا, پھر اس کے اوپر توہین عدالت بھی لگ جائے اور اس کو بھی وہ نہ مانے. تو یہ مذاق بنا دیا گیا ہے پورے نظام کا. چلے, یہ بات تو آپ کی, میں چاہوں گی کہ اس پہ قاریہ صاحب بھی کامنٹ کریں, کیونکہ قاریہ صاحب آپ بھی ذرا زیرک آدمی ہیں, سیاست میں بہت دیر ہو گئی
اور ہم بھی آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے ایک عرصہ گزار چکے ہیں. تو سیاست میں تو سر ملاقاتیں ہونی چاہیے. ملاقاتیں نہیں ہوں گی پھر وہ پروپوگیٹ ہوتی ہیں, جیسے کہ بھارت سے افغانستان کے اکاؤنٹس اور یہ سب کچھ پروپوگیٹ ہوتا رہا. یہ بھی کنڈیم کرنے والی بات ہے کہ آپ کو پھر بھارتی چینل پہ بیٹھنا نہیں چاہیے تھا. اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے جو بعد میں فیبریکیٹڈ کہی جائیں. وہ بھارتی چینل پہ اے آئی کی فیک ویڈیو تھی. میں بالکل وہی کہہ رہی ہوں, فیبریکیٹڈ تھی, اس کے اوپر بالکل ہے. لیکن پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یلدا حکیم صاحبہ کے ساتھ بھی بیٹھ رہی ہیں. وہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں بیٹھ کے بات کر رہی ہیں. گھر میں بڑے بڑے نامور صحافی آئے تھے جاتی امرا میں, آپ وہ بھول گئے ہیں. اور مودی آپ برکا دت کی بات کر رہے ہیں. لینڈ کر گیا پرائم منسٹر صاحب کی جو پوتی کی یا دوتی کی شادی تھی اس کو مبارکباد دینے آئے, وہ آپ بھول گئے ہیں. اچھا سر, اب میں ڈوگر صاحب ہوں میں اے گل یاد کریں گی تو پھر مینوں اے بھی یاد آئے گا کہ عمران خان صاحب نے ببانگے دوہل گیا سی, مودی آئے گا تو کشمیر دا مسئلہ حل ہو جائے گا. سر اس طرح کی باتیں نہ کریں جو کمپلیکیٹڈ کرے چیزوں کو, ہم اس کے حل کی طرف آتے ہیں. بالکل ضرور کریں. قارئ صاحب, ٹو یو مائی کوشچن از کہ اب یہ جو سچویشن ہو گئی ہے اس میں ان دا مڈل آف دیٹ گورنر راج, ایک تو گورنر راج کے بارے میں تھوڑا سا انسائٹ دیجیے گا کہ یہ اس کی نوبت کیوں پیش آ رہی ہے کہ یہ بات پارلیمنٹ تک پہنچ گئی ہے. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر راج کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے, یہ قانونی طور پہ ممکن ہے. امکانی نہیں ہے, ممکن ہے. یعنی یہ قانون کے مطابق ہے. بھلے اس کی گنجائش اس کا قانون ہے, آئین کے اندر درج ہے, لیکن یہ کوئی آسان قدم نہیں ہے. یہ بات بھی اپنی جگہ معتبر ہے. میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ نکاح بڑی مقدس سیریمنی ہے اور تنسیخ نکاح یعنی طلاق جو ہے وہ حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام ہے. اسی طرح کی صورتحال اس کے ساتھ ہے. یہ قانون کے اندر موجود ہے لیکن ناپسندیدہ قانون ہے. لیکن کسی ناگہانی, کسی بہت غیر معمولی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ایک ونڈو رکھی گئی آئین کے اندر. اب وہ اس کی پری کنڈیشنز ہیں, کچھ ایسے نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اب لگا دیں جب چاہیں لگا دیں. لیکن یہ ٹریگر کیسے ہوا؟ طویل عرصے سے ہمارے ہاں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ پروونشل گورنمنٹ کی جو ٹکراؤ ہے, تصادم کی کیفیت ہے, اور اس میں کئی دفعہ یہ باتیں ہوئیں کہ یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, آپشنز کیا ہیں. اور پھر جب نئے چیف منسٹر نے کے پی کے میں چارج لیا تو اس سے پہلے ان کو کہا گیا کہ آپ نے آپریشن روکنا ہے, آپ نے یہ کام نہیں کرنے دینا, اور ان کی تقاریر سامنے موجود ہیں. اس پہ بھی یہ باتیں ہوتی رہیں کہ جی پھر فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی اگر آپریشن کرنا ہے اور پروونشل گورنمنٹ اس پہ رکاوٹ بنتی ہے تو کیا ہوگا. کچھ ایسی ہی صورتحال میرے خیال ہے. ایک کسی پروگرام کے اندر سوال کرتے ہوئے اینکر نے سوال کیا اور اسٹیٹ منسٹر فار لاء جو ہیں انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی ڈسکشنز کے اندر یہ بھی ایک ڈسکشن ہے کہ پھر گورنر راج لگ سکتا ہے اس ایکسٹریم صورت میں. اچھا پھر پوچھا گیا کہ جی پیپلز پارٹی راضی ہو جائے گی, تو انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی راضی نہیں ہوگی تو نیا گورنر آ جائے گا. اس بات کو بجائے اس کے کہ اس کے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں رکھ کے ڈیبیٹ کیا جائے, اس کو اٹھا کے یہ ڈیبیٹ کر دیا گیا, یہ خبر نکال دی گئی, یہ ہیڈ لائن چلی کہ جی اسٹیٹ منسٹر فار لاء نے کہہ دیا ہے کہ اس آپشن پہ غور کیا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی کا گورنر ہٹائے جانے کا امکان ہے. یعنی یہ امکان کے اوپر اپنی کسی کی خواہشوں کا اوپر ایک طوفان چلا دیا گیا. اور وہ باتیں چلتے چلتے پھر ایوانوں کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا, آپ روز سوال کرتے ہیں, پروگراموں میں سوال ہوتے ہیں, اسی طرح کا سوال ایوان کے اندر کوئی ممبر اٹھے گا اور وہ کہے گا جی آج کل یہ ہو رہا ہے تو کیا اس پہ گورنمنٹ کا کیا موقف ہے. گورنمنٹ اس کا موقف بیان کرے گی تو جو تناظر تھا وہ بیان بشک کرتی رہے, لیکن ڈیبیٹ چلتے چلتے کہیں کی کہیں چلی گئی, حالانکہ اس کی نیچے کوئی گنجائش نہیں ہے. جب گورنمنٹ ایسا کوئی قدم اٹھانا چاہے گی تو اس کے لیے گورنمنٹ کو پہلے اپنا وہ پری کوالیفیکیشن یا اس کی جو لوکل سٹینڈ ہے یا جو بھی اس کا نام دیا جائے اس کے جواز پہلے دیکھنے ہوں گے, قوم کو بتانے ہوں گے, پارلیمان کو بتانے ہوں گے, اپنے اتحادیوں کو بتانے ہوں گے. اور اگر گورنمنٹ ایسا نہیں کرے گی تو الٹیمیٹلی یہ گورنر راج کا جو عمل ہے یہ تھوڑا سا مجھے اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا, کیونکہ 2009 میں آپ ہی کی حکومت تھی وفاق میں, اور پھر پنجاب میں نون لیگ بیٹھی ہوئی تھی جب گورنر راج والا معاملہ لگا تھا. سلمان تاثیر مرحوم اس وقت گورنر تھے, اور پھر ظاہر ہے کہ اس کو نلیفائی کر دیا گیا تھا, ڈسمس کر دیا گیا تھا کورٹ کی طرف سے. بٹ اس طرف کے حالات, اس وقت کے حالات اور آج کے حالات, کیونکہ ایک بہت بڑا عذر پیش کیا گیا تھا, دہشت گردی کا بہت ایک سالڈ ریزن ہے, پلس
इलीगल जो चीज़ें हैं उसमें ड्रग्स भी शामिल है और जो एक बॉर्डर सिक्योरिटी है वो भी एक इशू है खासा सा। बट थोड़ा सा कंपेयर कीजिएगा देखने वालों को, सुनने वालों को, कि उस वक्त भी आपकी जब गवर्नर राज लगने की बात हुई तो नून लीग पोलिटिसाइज्ड दैट अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब जो सिचुएशन है वो उस सिचुएशन के साथ रिलेट होती है, उससे वर्स्ट है, उससे ज़्यादा है, कम है? मैं आपका सवाल तो खासा लंबा हो गया और उसके 2-3 पहलू हैं, लिहाजा मैं मुझे समझ नहीं कि मैं कौन से पहलू से 2-3 पहलू पर नजर डालें। मुझे बात करने दीजिए ना, आप बात नहीं करने देंगे तो चीजें खराब हो जाती हैं। सो गुजारिश ये है कि जिस गवर्नर राज का जिक्र आप फरमा रही हैं, जो स्ट्राइक डाउन बाद में हो गया, उस वक्त एक खास सूरत हाल पैदा हुई थी जिसको उस वक्त की गवर्नमेंट ने एलेबोरेट किया और ये एक्शन लिया। वो जाके टच स्टोन ऑफ द लॉ पे रखा गया, वहां पे फैसला आ गया कि नहीं, ये दुरुस्त फैसला नहीं है। यही मैं कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा वक्त आया तो गवर्नमेंट इस मामले को पहले तो कौम के सामने रखेगी और फिर उसको जाके लोग अदालतों में भी चैलेंज करेंगे। लिहाजा अभी तो उसका कोई वजूद था नहीं, ये तो एक ला यानी डिबेट छेड़ दी गई, ऐसी किसी ने अमकान की बात की और अमकान को हमने रियलिटी बना के किसी की ख्वाहिश को खबर बना के हम उस पर चल पड़े। ये तो इसको क्या किया जा सकता है इस पर? ठीक। अच्छा डॉगर साहब, अब आपने कारा साहब की बात सुन ली, मैंने गवर्नर साहब से बजाते खुद भी कुंडी साहब से पूछा था और ये बात तो चले क्लियर हो गई, और कल ये भी कहा गया कुछ दोस्तों की तरफ से कि ये एक सियासी बयान है। तो ये जो सियासी बयान है इस पे आप लोग बहुत ज़्यादा फिर यूं महसूस हो रहा है कि रिएक्टिव हो गए। क्या ये बयान है या किसी सवाल को रिस्पॉन्ड करते हुए? दो मुख्तलिफ कैफियतें होती हैं। नहीं, हम गवर्नमेंट ने जब कोई बात करनी है तो गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट जारी करेगी, हम इस पैराए में प्रेस रिलीज जारी करेगी। कारा साहब हम इस पैराए में ले रहे हैं कि अदर देन द टॉक शो जहां पर ये डिस्कस हुआ है, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी डिस्कस हुआ है, और जो बात आपने कही उसमें भी क्या हुआ, उसमें सुनिए, उसमें भी क्या हुआ। फिर मैं यही कहूंगा, वही डिबेट जो वो जो मफरूजे पे शुरू हुई थी, उसी डिबेट को जाके असेंबली के अंदर जब अपोजिशन के रहनुमा ने बात शुरू की तो उसको हुकूमत को जवाब देना था। यानी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ कोई ऐसी तजवीज थी, है नहीं है। वहां पे एक सवाल उठा और उस सवाल को फिर रिस्पॉन्ड किया गया। जब गवर्नमेंट कोई फैसला करती है तो वो सवालों के जवाब में नहीं करती, फिर वो अपनी तरफ से उसकी कोई प्रेस स्टेटमेंट देती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, या कोई कानून बना के या कोई हुक्मनामा जारी करती है, वो उस सूरत में सामने आता है। ठीक। यहाँ साहब मुझे ये बताएं कि जो कमेटी तहलील की है, ख़त्म की है पॉलिटिकल कमेटी, इसकी जगह जो भी नई कमेटी बनती है वो किस जोन में बनेगी? क्या वो मुज़ाकरात के लिए बनेगी या बस ये ख़त्म हो गई है तो ये ख़त्म हो गई है? देखिए, जाहिर है वो कमेटी भी एक तरह की नई पॉलिटिकल कमेटी होगी, और शायद इसमें कुछ मेंबरान का इजाफा जरूरत से ज़्यादा हो गया था, और राजा साहब चाहते हैं कि मैं ज़रा शॉर्ट कमेटी बनाकर बड़ी मौसर कमेटी बनाऊं, तो ये पार्टी का इंटरनल मामला है। जहां तक मुज़ाकरात की बात है उस पर भी हमारे यहाँ बातचीत तो होती है। ज़ाहिर है पॉलिटिकल जमातें कहीं ना कहीं से तो रास्ता बनाती हैं और बड़ी बड़ी जंगें भी मुज़ाकरात के जरिए ही हल होती हैं। तो जैसे मैं पहले कह रहा था, उसके लिए हुकूमत को कोई रास्ता बनाना होता है, कोई हमवार करनी होती है ज़मीन, कोई जेस्चर देना होता है। तो हुकूमत तो टस से मस नहीं हो रही कहीं भी किसी भी जगह पर, और बल्कि तनाव जो है बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसे में जो गवर्नर राज की बातें थी, वाडा टाइप जो लोग हैं वो जल्दी पे तेल का काम करते हैं। तो हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम उसी सूरत में आएगा जब आप उन लोगों को जिनको अवाम ने मैंडेट दिया उनके वोट का एहतराम करेंगे, उनकी मांगों का एहतराम करेंगे। पर इसके लिए आपको भी तो थोड़ा सा स्टेप बैक लेना पड़ेगा ना, थोड़ा सा जाना पड़ेगा अपनी शराइत और अपनी चीज़ों से। कारा साहब, लास्टली आपसे पूछना चाहूँगी, तो आप इस पर भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि होता हुआ दिखाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा। कमेटी तो तहलील होगी, बनेगी, तब देखेंगे। लेकिन एक और मामला है NFC का, 18वीं तरमीम का, आप लोगों की रेड लाइन है, बिलावल साहब सेड इट। तो इस पर कोई आपको लगता है हुकूमत 28वीं तरमीम की जब भी बात करेगी ये इस पर बात होगी, क्योंकि इजलास भी है? पहली गुजारिश ये है कि खान साहब अब अपनी जमात को जो मेंबरान उनके तंजीमी तौर पे उनकी जमात ने मुंतखब किए हैं, उनके ऊपर वो एतमाद करें और वो उनको काम करने दें।
मुझे नहीं लगता कि सलमान अकरम राजा साहब के फैसलों को इनकी जमात कबूल करेगी। इनका जो मीडिया सेल है उसकी जो धज्जियां उड़ाएगा ये आप देख लीजिएगा। और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, क्योंकि अमली तौर पे वहां पे उनके पास एक फील्ड स्ट्रेंथ है, लिहाजा वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोगों के फैसले कबूल नहीं करते। ये फेडरल जो पार्टी है, जो माजी में हमने देखा है, वो ये मुझे नहीं लगता कि सलमान अकरम राजा साहब की बात मंडे चढ़ेगी, लेकिन अल्लाह करे ऐसे हो जाए। मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि खान साहब को ये बात समझनी चाहिए कि जो लोग इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स पे चुनाव करके आए हैं उनको काम करने थे। यही पीपल्स पार्टी करती रही, यही मुस्लिम लीग करती रही, इन अदवार से हम गुजरे हैं, लेकिन उनका अपना फैसला है। रही बात एनएफसी की, एनएफसी को छेड़ना बिलाशुबा आग को हाथ लगाने वाली बात है, लेकिन ये भी दूसरी तरफ ये भी है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की कमी है और कर्ज लेके गुजारा करना पड़ता है, और कर्ज लंबे अरसे तक कब नहीं मिलेगा। तो उसके जवाब में फेडरल गवर्नमेंट को रिसोर्सेज की जरूरत है। जब तक उसके रिसोर्सेज एडिक्वेट नहीं होते, इस काबिल नहीं हो जाते कि वो अपना खर्चा बर्दाश्त कर सके, सूबों के साथ बैठ के मशावरती अमल के जरिए उस आईनी स्ट्रक्चर को या ढांचे को या जो अरेंजमेंट है उसको टच ना किया जाए, उसको ना छेड़ा जाए, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि उसको कॉम्प्रोस जमातें या नैरो नेशनलिज्म जो है वो हमारे मुखालफिन इसको उछालेंगे और एक मनफी दबाव आएगा। सो उसको छेड़े बगैर वफाकी हुकूमत को चलाने के लिए कोई अरेंजमेंट करना चाहिए, और ये मुमकिन है, ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है। ठीक, डॉक्टर साहब, ये जितने भी आपने अब देखे हैं, हमने अज़मा साहिबा की बातचीत हो या फिर अलीमा खान साहिबा का इंटरव्यू हो, अभी रिसेंटली उन्होंने यल्दा हकीम को भी एक इंटरव्यू दिया, बिल आखिर आपकी मुलाकात होगी। उस मुलाकात के बाद उनकी बहनों ने कुछ ख़ास आकर मीडिया को नहीं कहा, और फिर उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब के एक्स से कुछ पैगाम जारी होते हैं, मैं उस पर भी बात करूँगी। लेकिन ये इतनी कयासा रही, इतनी स्पेकुलेशन हुई है, ये कोई शर्त पर हुई है मुलाकात या ये मुलाकात हो गई ऐसे ही? पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी के साथ, आलम इस्लाम के मकबूल तरीन लीडर के साथ वो सलूक हो रहा है जेल में जो किसी जंगी कैदी के साथ भी नहीं होता, जो किसी मुल्क दुश्मन के साथ भी नहीं होता। उस बंदे के साथ हो रहा है जो मुल्क का वज़ीर आज़म भी रहा, जिसकी पार्टी ने 8 फरवरी को सबसे ज़्यादा वोट लिए और सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की। उसका खौफ है कि उसको ऐसे नारवा तरीकों से तंग किया जा रहा है। उसकी मकबूलियत का खौफ है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती, कि ना वुकरा को मिलने दिया जाता है, ना फैमिली को मिलने दिया जाता है, ना पॉलिटिकल एक स्लॉट जो हर हफ्ते मिलता था अदालत के हुक्म पर उनको दिया जा रहा है, ना सूबे का वजीर आला जो अपने कायद से नहीं, लेकिन सूबे के हवाले से डिस्कशन करना चाह रहा है। कोई सियासी मुलाकात नहीं होगी, वुकला से मुलाकात होगी। मैं आज फैसल वाडा साहब का एक ट्वीट भी पढ़ देती हूँ, जो कि सेनेटर हैं। उन्होंने कहा कि कोई वाडा क्या चीज है, आप फैसल वाडा की बात कर रहे हैं, किस हैसियत में वो बात कर रहा है? छोड़े उसने तो, इस तरह के फैसल वाडा कैरेक्टर तो हर दौर के अंदर फिरते हैं। आप किसी और की बात करें, ये कैरेक्टर आपकी वजीर की बात करें, किसी जिम्मेदार अफसर। हाँ, तो ये कैरेक्टर उन्हीं की बोली बोल रहा है ना, जो हमारी पार्टी में पहले बोलता था, अब उनकी बोली उनकी बोल रहा है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब भी यही बात कर रहे हैं। चले फैसल वाडा साहब को एक साइड पे रखते हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी यही बात कर रहे हैं, जो मुशीर हैं बराए सियासी उमूर वज़ीर आज़म के, वो भी यही बात कर रहे हैं कि कोई सियासी मीटिंग नहीं होगी, कैदियों से जो सजा याफ्ता हैं उनसे सियासी डिस्कशन नहीं होती, वुकला की मुलाकात होगी, घर वालों की होगी। अदालतों ने हुक्म जारी किया हुआ है, सियासी मीटिंग से मुराद ये नहीं कि भी उन्होंने कोई वहाँ खुदा न खास्ता जाके कोई जलसा करना है। सियासी मीटिंग से मुराद कि मैं पार्टी का चीफ विप हूँ, एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हूँ, उनका एक जिम्मेदार हैसियत से एक असेंबली में बैठा हुआ एक उनका रुकन हूँ। मुझे कुछ ना कुछ असेंबली के मामलात अपने कायद से बानी से डिस्कस करने हैं। क्या पहले माजी में जो लीडरशिप जेलों में बैठती थी, क्या उनको उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं मिलते थे? मुझे ये बताएं। क्या ऐसी कोई मिसाल नहीं थी? और क्या एक साल पूरा हम लोग नहीं मिले? बिल्कुल मिले हैं। मैं 4 मरतबा मिला हूँ। उस वक्त क्यों मिल रहे थे? 1 साल हो गया, अब क्यों पाबंदी लगा दी गई है? इसलिए कि आपने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए। खान ना झुका, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना आवाम पीछे। ठीक, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो ट्वीट सामने आया है जिसमें खान साहब ने
یہ میر جعفر اور میر صادق کہہ دیا اپنے ہی لوگوں کو NDU کی ورکشاپ اٹینڈ کرنے پر، تو یہ خان صاحب کو فیڈ کیا گیا ہے، یہ ہوا کیا ہے معاملہ؟ یہ وہ ممبران تھے جنہوں نے NDU کی ورکشاپ اٹینڈ کی، ان کے حوالے سے خان صاحب کو انفارمیشن ملی تو وہ ان کی بہن عظمیٰ صاحبہ نے یہ میسج دیا۔ اب اس کے اوپر پارٹی اپنا جو بھی ہے وہ اپنا موقف دے گی کہ اس کے اوپر کیا ایکشن یا ریئیکشن ہونا ہے، تو یہ اس بارے میں میر جعفر میر صادق خان صاحب جو ٹرمینالوجی استعمال کرتے رہے ہیں اس کی زد میں تو وہ پہلے بھی بہت دفعہ آ چکے ہیں، شاید اسی کی زد میں ان کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹویٹ کر کے اپنے ہی لوگوں کو میر جعفر اور میر صادق کہہ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ کی جماعت چاہتی بھی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو، اسٹیبلشمنٹ ہماری بات سنے بیٹھے، اور دا مومنٹ کوئی چیزیں بہتر ہونے کی طرف آتی ہیں تو پھر یہ میر جعفر اور میر صادق آتا ہے۔ خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انہیں سمجھایا غلط جا رہا ہے؟ نہیں، بہتر کہاں ہو رہی ہے جی؟ دیکھیں نا، ہم نے اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کے لیے کیسے ہوگی جب وہ ابھی مہینہ ہو گیا، یہ کام تو گورنمنٹ کا ہے نا۔ ہمارا پنجاب اپوزیشن لیڈر سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے بغیر کل جوائنٹ سیشن ہوا، اور گورنمنٹ کی آپ نے اسپیکر صاحب کی بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں، بیٹھنے کے لیے حکومت کوئی عملی اقدام اٹھاتی ہے، کوئی آگے چلتے ہیں، کوئی وے فارورڈ ہوتا ہے۔ ہم نے پرسوں بھی اسپیکر صاحب کو یہی بات کہی، وہ اجلاس میں اپنی کرسی پہ بیٹھ کے تو کہتے ہیں جو کام ان کے اپنے آفس کا ہونے والا ہے۔ اپوزیشن لیڈر دیکھیں کیا کون سا کرائیٹیریا ہے کہ انہوں نے اس کو روکا ہوا ہے، کون سے قانون کے تحت روکا ہوا ہے؟ ظاہر قانون تو اس ملک پہ نہیں ہے کہ 74 اراکین قومی اسمبلی نے اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ایک ممبر قومی اسمبلی کو اپنا اپوزیشن لیڈر چن لیا، تو نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ پابند ہے اس کا نوٹیفیکیشن کرنے کا۔ ملک میں آج سے پہلے جتنے بھی اپوزیشن لیڈر آئے ہیں، کیا ان کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک پارٹی کا آپ نے بلہ بھی چھین لیا، نشان بھی لے لیا، پارٹی کو آپ نے ٹوٹے ٹوٹے کر لیے؟ آج سینکڑوں لوگ تیسرا سال ہے، کیا تو بند کی برداشت کر رہے ہیں؟ لیڈر کو مہینہ ملنے نہیں دیا جاتا ہے، قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اس کی پارٹی کے 10 MNAs کو اپنے نااہل کر کے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو جنہوں نے NDU کی ورکشاپ اٹینڈ کی ہے، نہیں آ رہا، کوئی سکون نہیں آ رہا؟ نہیں سر، مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے اتنا کچھ کر کے دیکھ لیا نا، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو مائی کوسچن از اسٹل دیئر۔ بالآخر فتح تو حق اور سچ کی ہوگی، نتیجہ تو نکلے گا۔ تو وہ حق اور سچ کا نتیجہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں، تقدیر بدلنے جا رہے ہیں، وہ ابھی 2-3 سالوں میں۔ ڈوگر صاحب الاؤ می ٹو آسک یو کہ آپ لوگوں نے اتنی رفٹ کی، پچھلے سال 26 نومبر والا واقعہ ہو گیا، اس سے پہلے ہم نے 9 مئی دیکھا، متعدد چیزیں آپ لوگوں کے اگینسٹ جا رہی ہیں ڈیو ٹو دا سرٹن بیہیویئر دیٹ یو ہمارے اگینسٹ جا رہی ہے، جو کچھ کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہتے۔ احتجاج کرنے والے ایک نہتے کارکن آئے اور وہ احتجاج کرنا ان کا حق تھا، ان کے اوپر کیا ہوا؟ لیکن ڈوگر صاحب دیکھیں، دس از دا ایشو کہ ہم بھی نہیں کاٹی گئی۔ ڈاکٹر صاحب ہم بھی بینگ اے جرنلسٹ آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے، آپ لوگ خود بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، کہ آپ کی پارٹی میں ایک تو رفٹ ہے، مشال یوسف زئی صاحبہ اٹھتی ہیں، سلمان اکرم راجہ پہ الزام لگاتی ہیں، خان صاحب اپنی پولیٹیکل کمیٹی ختم کر کے سلمان اکرم راجہ کو اختیارات دے دیتے ہیں۔ اس کے پارٹی کے اندر اختلافات نہیں ہوتے، یہ پارٹی کے انٹرنل معاملات ہیں نا۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ جب آپ انٹرنل معاملہ کہتے ہیں تو پھر انٹرنل معاملے کے لیے آپ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم کیوں یوز کرتے ہیں؟ اگر وہ انٹرنل معاملہ ہے تو اس کو انٹرنل رہنے دیں۔ آپ سوشل میڈیا پر میر جعفر میر صادق کہتے ہیں، میڈیا پر ہی ہوتی ہے، اب وہ پلیٹ فارم نہ چاہنے کے باوجود بن گیا، کیا کریں پھر؟ تو پھر یہ پبلک ہو گیا نا، یہ پھر پرسنل نہیں رہا، یہ ود ان دا پارٹی نہیں رہا۔ یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر ود ان دا پارٹی آپ چیزیں ڈسکس کریں گے تو شاید میڈیا پر نہیں آئیں گی تو اس طرح ایشو نہیں بنے گا۔ پر پرابلم یہ ہے کہ ایک ٹویٹر کے اوپر جب آپ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹ ہوتا ہے اور وہ خطرناک ٹویٹ کر رہے ہیں، خان صاحب بہت زیادہ خطرناک ٹویٹ کر رہے ہیں، تو میرا سوال وہی ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے معاملات بگڑیں گے یا ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اللہ کی ذات بڑی ہے، ہم ایک جدوجہد کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ اسٹرگل کامیاب ہوگی۔ خان صاحب ایک اصولی حق کے فیصلے پر ہے، وہ عوام کو امپاور کرنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔
जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, तो एक ना एक दिन तो ये होगा। तो इस पे फिर आपने उन्होंने अयाज उसको सादिक शऊर साहब दिया। की जो पेशकश है उसके बारे में पार्टी क्या सोच रही है? और उसके बारे में पार्टी को सीरियसली सोचना चाहिए। वो पेशकश को मैं पर्सनली तो सपोर्ट करता हूं, लेकिन मेरी वही वाली बात कि पहले अयाज सादिक साहब जो बाल उनकी कोर्ट में है, वो फाइल जो हमारी अपोजिशन लीडर की तकर्री की है, उस पे तो वो बजाय इसके कि फैसला वो करें जो अपोजिशन का हक है, वो तो दे दें ना, वो तो उनके हाथ की बात है ना। तो आप इसके लिए भी तो उनके साथ बैठना पड़ेगा, अयाज सादिक साहब के चैम्बर में चले जी जाएं। बैठे थे जी, हर रोज जाते हैं, मैं हर रोज फ्लोर पे बात यही कर रहा हूँ जिस दिन से। ठीक। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब ने। लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सुनने में आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब शायद ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई की, कोई सदाकत है इसमें? देखिए, आप भी देख रहे हैं, पाकिस्तानी कौम भी, उसमें मैं भी। हमारी खुशकिस्मती ये थी कि इंडिया से जंग जीती और उससे जो दुनिया भर में हम एतमाद मिला, जो पजीराई मिली, जो हमारा स्टेटस बढ़ा, उसका फ़ायदा रियासत को नहीं मिला और आज भी मौजूद है। उससे फ़ैसला साज़ों को रियासत के लिए शायद मैं नहीं समझता कि वक्त नहीं है या सोच नहीं रहे, या सोच रहे हैं तो उस तरह के नहीं हो रहे। देखें, अगर कानून साजी से, अगर आइनी से, अगर सख्त गिरी से, इलेक्शन से चीज़ें नॉर्मल होती पाकिस्तान के अंदर, तो कुछ रॉन्ग तो है। फिर बात कर रही हैं, ये शायद बात करने की नौबत ना आती चीफ की उस बात पे जो आज भी वो कह रहे हैं, पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि भाई आप सिर्फ इमरान खान को क्यों नहीं पकड़ते जिन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी की। आप तो जावेद वो कहते बर्बादी हैं, करने वालों से पिक एंड चूज करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट तो आपके भाई, उनके भाई की है और गवर्नमेंट नून लीग की है, तो पकड़ने वाला काम तो फिर उनको, जिनको पूछना चाहिए वो तो मौजूद उनके घर के लोग हैं ना। नहीं फरवा, बात जब करती है ना, मैंने एक दफ़ा पहले आपके प्रोग्राम में बात की, आपने यही सवाल था। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश ये करूँगा कि आज तक मैं और आप बातें क्यों करते हैं, सवाल क्यों एक दूसरे पे उठाते हैं? अगर आइन पे अमल होता हो तो ना मैं बात करूं ना आप सवाल करें। बात सिर्फ इतनी करें, उनके भाई की हुकूमत है, तो जब उनकी अपनी हुकूमत थी हुआ था उस वक्त कितने वो बाइख्तियार थे, या उनके होते हुए प्राइम मिनिस्टर होते तो वो बातें कर रहे हैं कि 2014 का धरना ने क्यों दिलवाया। अपनी हुकूमत के होते हुए कह रहे हैं जस्टिस साकिब निसार ने ये फैसले के खिलाफ क्यों दिए। यही बात मैं आज कर रहा हूं कि भाई आपको कहीं से शुरू करना पड़ेगा। सिर्फ कानून बनाने, सिर्फ सख्तियां करने से, सिर्फ कैदोबंद की सोबतें देने से अभी को ज़ेन क्लियर नहीं किया जा सकता। आगाज हो गया हुआ है, लेकिन ये जो 27वीं आईनी तरमीम हुई है, इसमें जाहिर है कि बहुत सारे आर्टिकल्स में भी तरमीम हुई है जो अदलिया से रिलेटेड हैं। तो अभी भी आपको लगता है कि इंसाफ नहीं मिला 27वीं तरमीम के बाद भी? भाई आप 28वीं तरमीम लेके आए या 27वीं तरमीम ले आए या 28वीं तरमीम की रहे हों, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक जो भी कानून बना उस पर अमल नहीं होता तो कानून बनाने से चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती। और कभी भी आप सख्ती या नरमियाँ करेंगे या सहूलतकारी का रोल अदा करेंगे कि आएंगे किसी को हटाएंगे, ये नहीं होता। रियासत जो है, हम बदकिस्मती से ये बात कह रहे हैं कि जो पजीराई आज हमें मैसर है उसका अंदरूने मुल्क क्या हो रहा है। अंदरूने मुल्क दुनिया कह रही है आपके हालात नॉर्मल नहीं है, और इस जो हालात हैं इनसे
ملک دشمن قوتیں اٹھا رہی ہیں، اور پھر آج کے حالات میں اگر کوئی بات ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں کسی کی رہائی کے لیے بات کرتا ہوں اور کرتا ہے انڈین چینل، اور انڈین چینل ہو یا افغانستان کا سوشل میڈیا ہو، وہ کس طرح اس کو ہوتا ہے اور کس طرح اس کا فائدہ لیتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ میں وہی کر رہا ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ نواز ہیں وہ اس موقع پہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ یو ہیو سیڈ ونس کہ کچھ لوگوں کی کیسے کہوں تسلسل یا باقیات، آپ نے اسپیسیفک ورڈ تو نہیں لیکن آپ یو مینشن دیٹ کہ باقی ہیں اس نظام میں، اور غالباً بلکہ شیورٹی کے ساتھ آپ وہیں پر ریفر کر رہے ہیں جہاں پہ بڑے میاں صاحب بھی بتا رہے ہیں وہ 5 کا ٹولہ، ان میں سے ایک تو ہیں فیض حمید، لیکن باقی چاروں کے بھی آپ نے ثاقب نثار کا خود ذکر کر دیا بھی۔ تو 27ویں ترمیم کے بعد تو جب ججز کے ٹرانسفر کا کنسنٹ نہیں رہا، جب آپ کو پتہ ہے کہ آئینی عدالت بن گئی ہے، سسٹم کو چینج تو نہیں میں لفظ استعمال کروں گی بٹ امینڈ کیا گیا ہے، اور یہ کیا ہے آپ کی حکومت نے، یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت میں، تو ابھی بھی آپ اگر شکوہ کریں کہ لوگ جو ہیں سپورٹ کر رہے ہیں یا سسٹم جو ہے اس طریقے سے کیٹر نہیں کر رہا، سزا نہیں ملی، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا پھر سزا کس نے دینی ہے؟ فروا میری عرض سن لیں، شاید آپ میں آسانی ہو جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جرم کیا ہے 10 لوگ، اس میں سے 2 لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ان کو پکڑا، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور 8 کو سزا دے دی جاتی ہے، تو پھر وہ سزا جو ہے قوم کی نظروں میں ایک سوالیہ نشان بن جاتی ہے کہ بھائی وہ 2 بھی شریک جرم تھے، ان کو کیوں نہیں سزا ملی؟ اور اگر وہ 2 صرف آپ کی تعریف میں یا اپنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آدھا انصاف نہیں، انصاف مکمل نہیں ہوتا، چلیں آئی اگری، میں بالکل اس بات پہ متفق ہوں آپ کے ساتھ، تو پھر یہ صرف بات نواز شریف صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کے منہ سے ہم نے کافی عرصے سے وہ 5 کا ٹولہ نہیں سنا، شہباز شریف صاحب کے منہ سے ہم نے بہت عرصہ ہو گیا زیادتیاں جنہوں نے کی ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے نہیں سنا، وائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرتے ہیں نا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو نئے بنے ہیں ان کو چیف ایگزیکٹو طور پہ صوبے کو ڈیل کرنا چاہیے، نہ کہ ایک پارٹی کارکن۔ تو اگر آپ جو 2 نام لے رہے ہیں صوبے کا، پنجاب کے کا، تو پھر کل کو آپ بھی یہی بات کریں گے کہ اگر پنجاب ہوتی ہے یہ مرکز میں تو آپ خیبر پختونخوا کے لیے کیوں وہ بات کرتے ہیں؟ وہ الیکٹ ہو جاتا ہے جس کی انتظامی یا ایک ایگزیکٹو کے عہدے پہ وہ ہوتا ہے، تو اس کی ذمہ داریاں ریاست کے حوالے سے، صوبے کے حوالے سے اولین ترجیح اس کی ہونی چاہیے، نہ کہ اس کو پارٹی کا موقع یا پارٹی کا ویژن لے کے آگے چلنا چاہیے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریونج نہیں ہونا چاہیے، وہ اگر پبلک آفس ہولڈر رہیں تو پھر وہ ان چیزوں کو جو ان کی پرسنل چیزیں ہیں ان کو پیچھے رکھیں، تو پھر بار بار جو وہ انصاف مانگ رہے ہیں نواز شریف صاحب پر، یہ کیا ہے؟ یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے، یہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کی حکومت ہے پنجاب میں وفاق میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل اگر وہ بات ہے اور آفس میں آپ آ گئے ہیں تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اپنی پارٹی کی بات نہیں کرنی چاہیے، تو پھر یہ بات کر ہی کیوں رہے ہیں وہ؟ نہیں سن لیں، آپ جو بات کر اس کا جواب صرف اتنا ہے کہ آپ نے 2018 سے 22 تک جو حکومت مرکز میں دیکھی وہ تھا کہ تمام لوگ ایک پیج پہ، وہ خود کہا کرتے تھے پیج ایک پہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کنٹرول میں نیب بھی ہو، کرپشن بھی ہو، عدالتیں بھی ہوں، دیگر ادارے بھی ہوں۔ قطعاً حکومت کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ حکومت کا یا چیف ایگزیکٹو کا جو منصب، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمام ادارے جو ہیں اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں، تو ایک پیج کہہ لیں اس کو اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرنا کہہ لیں۔ آج جو سوال آ رہا ہے یا مطالبہ کیا جا رہا ہے، فروا ایک سیکنڈ فروا، میری بات مکمل اگر اجازت دیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آج جو بات کی جا رہی ہے وہ مطالبہ اداروں سے ہے،
اپیل جو ہے اداروں سے ہے. کبھی آپ یہ بتائیں کہ جو 4 سال ہوتا رہا کہ اپنے مخالف کو آپ ہی سزا سنا دیتے تھے کہ اتار دوں گا, صبح یہ پکڑا جائے گا, شام کو یہ چھوٹ جائے گا, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اقتدار میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں, اداروں کو آزادی سے کام کرنے دیا جانا چاہیے اور اداروں کو کرنا بھی چاہیے, مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اعلیٰ عدالتیں آپ کی خواہش پہ کسی کو قرمین کا سرٹیفکیٹ دے دیں اور آپ کی خواہش پہ کسی کو ڈاکو چور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ پرائم منسٹر شپ سے ہٹا دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہوتا ہے. ابھی اداروں کو کون روک رہا ہے؟ اب تو ترمیمیں بھی ہو گئی, اب تو سب کچھ آپ کے سامنے, اب کون روک؟ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر کوئی نہیں روک رہا تو پھر اداروں کو کام, پھر کسی کو یہ اپیل کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی جنرل فیض حمید کی, پکڑے گئے. بھئی جنرل فیض حمید پکڑے گئے, جنرل فیض حمید اکیلے کام کر رہے تھے, عمران خان اکیلا کام تھا, ثاقب نثار اکیلا کام کر رہا تھا, بندیال صاحب جو کچھ کر رہے تھے وہ اکیلے تھے, یا جے ایچ کیو کے باہر جو کچھ ہوا تھا, یا ایک اپوائنٹمنٹ پہ جو پاکستان کے اندر ایک جنگ کی کیفیت پیدا کر دی گئی تھی, وہ اکیلے بندے کا کام تھا یا ایک دن کا منصوبہ بندی تھی؟ وہ سارے جو وہ ریاست کے خلاف سازش تھی, پھر وہ ریاستی سازشوں کو کیوں نہیں بے نقاب کیا جاتا, کیوں نہیں کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا؟ چلیں, آپ یعنی کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹیو انصاف نہیں ہونا چاہیے, جو انصاف کا تقاضا ہے وہ پورا ہونا چاہیے. اچھا جاوید لطیف صاحب, اب یہ تو ہو گئی وہ بات جو کہ ظاہر ہے کہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کی. ایک اور معاملہ ہے, نواز شریف صاحب بھی جیلیں کاٹ چکے ہیں, ان پر بھی کیسز چلے, ملک سے وہ باہر بھی رہے, جسٹ لائک بینظیر بھٹو صاحبہ, وہ بھی ایگزائل میں رہے پھر واپس آئے. یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں والا سلسلہ ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ اس آڑ میں کہ سیاست ڈسکس نہ ہو, گھر والوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی؟ نہیں, میں اس حق میں نہیں ہوں. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, تو مجھے جتنی سمجھ لگی ہے آپ کے سوال سے, دیکھ کوئی بھی شخص ہو, وہ عمران خان ہو یا کچھ ہو, قانون جس کو جس وقت اجازت دیتا ہے ملاقات کی, یا جو آپ کا آئین قانون میں چیزیں, ہر ایک کو اس پہ آزادی ہونی چاہیے. بھئی اگر باہر آ کے سیاسی گفتگو کرتے ہیں, گھر کی گفتگو کرتے ہیں, اندر کی جیل کی گفتگو, آزادی ہونی چاہیے. مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ باہر آنے والوں پہ تو پابندی لگاتے ہیں. میں کیا غلط کہتا ہوں کہ سہولت کاری ہو رہی ہے کہ آپ کی جیل کے اندر بندہ اور اس کا سوشل میڈیا کوئی آپریٹ کر رہا ہے, اور اس سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی, جو ریاست کے خلاف چیزیں آ رہی ہیں, آپ اس کو روک ہی نہیں پا رہے, اور وہ بندہ جو اندر ہے وہ اس کو ڈس اون بھی نہیں کرتا, اس کو اون بھی کر رہا ہے. اصل بات تو یہ ہے, پھر سہولت کاری کس کو کہتے ہیں؟ لیکن ایک مہینے سے, جاوید لطیف صاحب ایک منٹ پلیز, ایک مہینے سے ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ کوئی بھی ایک ٹویٹ نہیں آیا, اور جب ان کی بہن سے کل ملاقات ہوئی پھر ہی وہ ٹویٹ آیا. دیٹ مینس کہ وہ باہر آ کر یہ ٹویٹ کرائے جاتے ہیں, وہ جیل سے تھوڑی آپریٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ یس, بڑی زبردست بات کی آپ نے. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ پھر اگر کوئی پابندی لگی ہے یا ہے تو پھر ان چیزوں کو روکنے کے لیے کہ عمران خان خود ہی پھر وہ گفتگو کرتے ہیں جو ان کا سوشل میڈیا ہوتا ہے. اور یقیناً جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جو ہی وہ علیمہ باہر آئی ہیں تو ان کے آنے پہ ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے. 1 مہینہ ان کا یہ ایکٹیو نہیں رہا, تو پھر یقیناً جو ادارے ہیں وہ ریاست کسی سے کمزور نہیں ہوتی, یا ریاست سے کوئی بڑا نہیں کہ آپ ریاست کے ساتھ کھلواڑ کرتے جائیں اور آپ کہیں میں سیاسی قیدی اس طرح نہیں ہوتے. سیاسی قیدی جو ہیں وہ مسلح جدوجہد, سیاسی قیدی جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اکساتے نہیں ہیں ریاست کے خلاف. سیاسی قیدی جو ہوتے ہیں وہ دشمن کے ساتھ مل کے ریاست کو کمزور
خواہش نہیں کرتے, کمزور کرنے کی پالیسی نہیں اپناتے. یہ ایک حقیقت ہے, یہ بھی بات کرنی چاہیے. کرائے گی 1 مہینہ, فیل ہو جائے گی, یا ان کے کچھ لوگ آ کر کہیں گے, میرے کل پروگرام میں حذیفہ رحمان صاحب نے کہا جی ہم نے رکوائی ملاقات. تو اب جب آپ سمجھتے ہیں, خود بھی آپ حکومتیں کر چکے ہیں, کہ جب حکومت کے اوپر سارا ملبہ آئے گا اور پھر ایک قیاس کیا جائے گا دشمن ملک کی طرف سے, پروپوگیٹ کیا جائے گا کہ آیا وہ زندہ ہیں نہیں ہیں, ایکسپلینیشنز دی جائیں گی, پھر اس ایکسپلینیشن کے کڑی میں پھر آپ کو ملاقات کرانی پڑے گی کہ جا کے ایک دفعہ دیکھ کر آئیں صحیح ہیں. تو سر اس طرح کے روم تو آپ لوگ خود دے رہے ہیں نا, پرابلم یہ ہے, یہ تو سمجھنے والی بات ہے. یہ بات آپ درست کہہ رہی ہیں. 1 مہینہ جو اس کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی اور سرائیاں جنم لیتی گئیں, اگر یہ 1 مہینہ پہلے ملاقات ہوتی تو آج یہ موقع نہ ملتا. یہ بات درست ہے, اور اگر آج کروانی تھی تو اس سے پہلے کیوں نہیں اسی طرح کے تحت کروا دی گئی. یہ تو فیصلہ ساز جو ہیں ان کی کوتاہیاں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کوتاہیوں کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ سازوں کی کوتاہیاں, ویسے فیصلہ سازوں میں ایک اور بھی شخصیت ہیں, پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب. اگر اب آپ ان کو کہہ دیں کہ ان کا اختیار ہے یا نہیں ہے, وہ تھوڑی مرضی ہے, لیکن اسی تو سمجھنے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر ہیں تو ان کا اختیار ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو ایک اور قیاس ہے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کا, وڈ دیٹ ہیلپ نون لیگ, دے گی کوئی فائدہ؟ دیکھیں میں ایک عرض کرتا ہوں, تسی کیا کہ ایک تو اور بھی نام ہے, میں بالکل اس سے متفق ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ فیصلہ سازوں میں ہو, وہ آپ درست کہہ رہی ہیں, اور میں جو کہہ رہا تھا وہ بھی آپ سمجھ رہی ہیں. اب آج گورنر راج کی آپ بات کر رہے ہیں, مجھے فروہ یہ بتائیں کہ کو نقصان ہو فائدہ ہو, کوئی خواہش کرے نہ کرے, اس چیز کو چھوڑ دیں. خیبر پختونخوا کے 2024 کے انتخابات کے نتیجے میں امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بنے, انہوں نے کوئی کسر چھوڑی کہ گورنر وہاں لگانے کا فیصلہ ساز نہ سوچیں, جب وہ بار بار اختیارات صوبے کے وسائل استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد پہ چڑھتے تھے. اور آج پھر آپ دیکھ لیں کہ اپنے ہی صوبے میں جہاں when governor rule was imposed in Punjab back in 2009, آپ کی ہی جماعت تھی جنہوں نے that used against Pakistan People's Party and that damaged them as well. پھر ہم نے انہیں آنے والے دنوں میں الیکشنز میں دیکھا بھی کہ یہ ان کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا, اور نون لیگ نے ایسے ہی بیان دیا تھا. Now نون لیگ اگر یہ ایکسرسائز کرتی ہے یا پیپلز پارٹی ساتھ مل کے یہ ایکسرسائز ہوتی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ویسے ہی ڈیمیج ہوگا جیسے ان کو ہوا تھا 2009 میں؟ یار نہیں فروہ, مجھے پہلے آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے آئین میں یہ گنجائش ہے یا بالکل ہے, آئین میں ہے, گورنر راج کہیں لگ سکتا ہے؟ اچھا ایک سیکنڈ, اب ایک سیکنڈ میری عرض سن لیں نا, میری عرض سن لیں پلیز, مجھے بات کرنے کا موقع دیں. آپ نے آپ کا ذکر کیا, ماضی کا ذکر کیا, ماضی قریب دور میں یقیناً اس اختیار کا ناجائز استعمال ہوتا رہا ہے. اب آ جائیں موجودہ حالات یہ گورنر راج لگتا ہے, تو مجھے یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے جتنے گورنر راج لگے اس میں یہ حالات جو خیبر پختونخوا نے پیدا کیے ہیں یا کر رہی ہے, وہ کسی نے اس طرح کے یقیناً جواب آئے گا کہ نہیں کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جس صوبے کی تو وہ اپنے صوبے کو چوک کر دے, اپنے صوبے کو بند کر دے, اور 3 صوبے جو ہیں گردی کے خلاف سول فورس کے ذریعے آپریشن دہشت گردوں کے خلاف, اور ایک صوبے کی سول فورس جو ہے وہ اس کو سہولت دے رہی ہو دہشت گردوں کو, اور شہید ہو رہے ہوں, اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد بھی آپ سوچیں گے حکومت دہشت گردوں کو سہولت دے رہی ہے؟ سر میں الزام نہیں لگا رہا, میں آپ کو ثبوت فراہم کر پچھلے کئی مہینوں سے وہاں کچھ ہو رہا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اڈیالہ جیل بتا رہے ہیں یا ایک سوچ رکھتے ہیں کہ توڑ کے لے آئیں گے, جس طرح بانی کی بہن کہ پٹھان بڑے بہادر ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں
کہ پنجابی، بلوچی، سندھی یہ بھی بہادر ہوتے ہیں، پٹھان بھی بہادر ہوتے ہیں، سارے ہم بھائی ہیں، مگر ان کا اشارہ افغانستان کے لوگوں کی طرف ہے۔ میں بڑا کلیئر ہوں۔ کامنٹ فرام یور سائڈ کہ کے پی کی حکومت جو ہے وہ بیک کر رہی ہے دہشت گردوں کو، اینڈ یو سیڈ کہ آپ کے پاس ثبوت بھی ہیں۔ میں اس لیے اس کو دوبارہ بتا رہی ہوں تاکہ یہ بات آن ریکارڈ رہے۔ بٹ لاسٹلی لطیف صاحب، ایک اور معاملہ ہے اور وہ ہے 2.5 سال کی پاور شیئرنگ کا۔ چلیں خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگے گا یا نہیں لگے گا، اس کا فیصلہ تو ابھی ہونا ہے اور حالات و واقعات کو دیکھ کر ہونا ہے۔ یہ جو فیصلہ آلریڈی ہوا ہے 2.5 سال کا نہیں ہوا ہے، یہ کیا فیصلہ ہوا تھا؟ مرکز کی بات کر رہے ہیں، بلوچستان کی بات کر رہے ہیں؟ بلوچستان کی، مرکز کی۔ دیکھیں بلوچستان کا سننے میں ہے مگر مرکز کا سننے میں بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ملا شاید ڈسکس ہوا ہو حکومت بننے سے پہلے یا بنائے جانے سے پہلے مرکز میں، لیکن جب بنائی گئی اس وقت ایسا کسی کے ذہن میں یا کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا۔ اور آج بھی یہ میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اگر کوئی کہہ رہا ہے یا کسی کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی 2.5 سال والا فارمولہ مرکز میں نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی کہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں موجود ہے۔ بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے وقت نکالا اور گفتگو کی۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، کل پھر ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔